السلام علیکم۔ خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ مجلس اقلیتوں، پسماندہ طبقات اور دلتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر تاریخ رقم کرے گی۔ نظام آباد میں انتخابی جلسے سے صدر مجلس کا خطاب۔ اننت پور، مدن پلی اور کدری میں اکبر الدین اویسی کے طوفانی دورے، مختلف مقامات پر روڈ شوز۔ ریاست کی تقسیم کے عمل میں گورنر کی پیش رفت، مختلف محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس۔ ریاست بھر سے ایم پی ٹی سیز کے لیے 52,568 اور زیڈ پی ٹی سیز کے لیے 5,034 نامزدگیاں وصول، 331 ایم پی ٹی سیز بلا مقابلہ منتخب۔ بلد انتخابات کے نتائج کو ملتوی کرنے سے متعلق درخواست پر سماعت جمعرات تک کے لیے ملتوی۔ کانگریس تلنگانہ دے کر احسان نہ جتائے، ٹی آر ایس کی قربانیوں سے تلنگانہ کی تشکیل، کے سی آر کا دعویٰ۔ اور پاگل خاتون کو مینٹل ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دینے کا انجام، کم سن بیٹے کا قتل کرنے کے بعد خاتون کی خودکشی۔ اور اب تفصیل۔ بلدی انتخابات کے لیے اضلاع میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے طوفانی دوروں کا سلسلہ جاری ہے۔ منگل کی شام بودھن کے 13 وارڈز میں انہوں نے مجلس امیدواروں کے لیے روڈ شو میں حصہ لیا۔ بودھن پہنچنے پر صدر مجلس کا استقبال نعروں کے ساتھ کیا گیا۔ بیرسٹر اویسی نے پارٹی امیدواروں کے ساتھ 13 وارڈز کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے فرداً ملاقات کی۔ صدر مجلس نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ استحصال کرنے والی سیاسی جماعتوں سے ہوشیار رہیں۔ روڈ شو کے دوران مختلف مقامات پر اپنے خطاب میں صدر مجلس نے فرقہ پرستوں کی سازشوں اور ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے دلت مسلم اتحاد پر زور دیا۔ چہارشنبے کی صبح بیرسٹر اویسی نے عادل آباد میں 36 وارڈز پر مقابلہ کر رہے مجلس امیدواروں کی انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ عادل آباد میں بیرسٹر اویسی کے روڈ شو کے دوران مقامی عوام میں زبردست جوش و خروش دیکھا گیا۔ صدر مجلس کا جگہ جگہ شاندار استقبال کیا گیا۔ چہارشنبے کو دن بھر روڈ شو میں حصہ لینے کے بعد بیرسٹر اویسی شام میں کاغذ نگر پہنچے، جہاں 20 سے زائد وارڈز پر مجلس کے امیدوار مقابلہ کر رہے ہیں۔ کاغذ نگر میں بھی مقامی عوام میں صدر مجلس کی آمد پر غیر معمولی جوش و خروش دیکھا گیا۔ بیرسٹر اویسی نے کئی مقامات پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے عوام کو فرقہ پرست اور نام نہاد سیکولر جماعتوں سے ہوشیار رہنے کا مشورہ دیا۔ عوام کی کثیر تعداد بیرسٹر اویسی کے روڈ شوز میں شریک تھی۔
اقلیتوں، دلت اور پسماندہ طبقات کو ایک مشترکہ سیاسی پلیٹ فارم پر لا کر مجلس ریاست میں ایک نئی تاریخ رقم کرے گی۔ نظام آباد میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے نظام آباد میں 24 وارڈز پر مقابلہ کرنے والے مجلس امیدواروں اور 30 اپریل کو اسمبلی کے انتخاب میں نظام آباد اربن کے پارٹی امیدواروں کی بھاری اکثریت سے کامیابی کے لیے دعا کرنے کی اپیل کی۔ صدر مجلس نے کہا کہ انتخابی کامیابی کے لیے مجلس کی جدوجہد 30 مارچ کو ختم نہیں ہوگی بلکہ 30 اپریل تک بھی جاری رہے گی۔ بیرسٹر اویسی نے کانگریس، TRS اور تلگو دیشم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان تینوں جماعتوں کو ووٹ مانگنے کا حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ خود کو سیکولر کہنے والی تینوں جماعتوں نے تلنگانہ میں اسمبلی کی 119 نشستیں ہونے کے باوجود مسلمانوں کو نمائندگی دینے میں کسی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ تلگو دیشم BJP سے مفاہمت کے لیے کوشاں ہے اور ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا تاکہ فرقہ پرست طاقتوں کے ناپاک عزائم کو کامیاب ہونے نہ دیا جائے۔ بیرسٹر اویسی نے تلنگانہ کے حصول میں کانگریسی قائدین کی عجلت پسندی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ان قائدین نے حیدرآباد کے مسئلے پر کبھی غور نہیں کیا۔ انہوں نے محض تشکیل تلنگانہ کے لیے حیدرآباد پر عائد کی گئی پابندیوں سے سمجھوتا کر لیا۔ صدر مجلس نے مولانا عبدالقوی کی گرفتاری کی بھی مذمت کی اور کہا کہ BJP کی فرقہ پرست گجرات حکومت نے ایک بار پھر حیدرآباد کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے اور مولانا کو گرفتار کرتے ہوئے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجلس مولانا کی رہائی کے لیے قانونی جدوجہد میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی ویژن کا ڈاکیومنٹ۔ سب لوگ آپ بول رہے، ایسا دکھ رہا تھا پارلیمنٹ میں میرے کو آ کے سمجھا رہے تم نکو دو بھائی امینڈمنٹ، رک جاؤ صاحب آپ رک جاؤ۔ ارے میں بولا میاں پہلے شادی ہونا، تم شادی سے پہلے بیٹے کا نام عبداللہ رکھ رہے، کیا پیدا نہیں ہوتا کیسا ہوتا وہ تو معلوم ہونا نا۔ ارے نہیں صاحب میرا دیکھو ہمارے پاس ایک کہاوت ہے، ہمارے بزرگاں بولتے، بولے کیا ایک MP صاحب ہے بیچارے، نام نہیں بولتا ان کو، آپ جانتے ہو ان کو؟ نہیں جان دو انہوں آ کے میرے کو بولے، میں بولا بھائی یہ کہاوت یاد آ رہی میرے تمہارے کو دیکھ کے، بولے کیا ہے وہ؟ تو میں بولا نادی دے کو ملیدہ ملا تو فاتحہ دینے کو ملا نہیں ملا۔ ہر چیز میں اب کیا ہو گیا دیکھو آپ، تلنگانہ کا ہائی کورٹ نہیں ہے کیا؟ بودھن کے جو بچے جو لائرز ہے کیا ان کو ترقی نہیں ملنا؟ کیا انہیں مجسٹریٹ نہیں بننا، گورنمنٹ فیڈر نہیں بننا، جج نہیں بننا؟ کہاں ہے ہائی ہوا بھی نہیں نکالے تم؟ 650 بچے مر گئے عثمان یونیورسٹی کے، شرد سے پوچھو آپ، شرد چمار سے 650 بچے خودکشی کرے جس میں دلت اور بیکورڈ کلاس زیادہ ہے، اور کون اقتدار پہ بیٹھا ہوا ہے؟ ایک پولیٹیکل لیڈر تلنگانہ کا ایک مرنے والے بچے کو لے جا کے سونیا گاندھی سے یا وزیر اعظم منموہن سنگھ سے نہیں ملا کہ دیکھیے سردار جی صاحب یہ بچوں کی قربانی کی وجہ سے یہ دن دیکھنے کو مل رہا، کوئی نہیں۔ اب سب جنے اپنی روٹی سیکنے پہ تلے ہوئے، اسی لیے میں آپ کو بول رہا ہوں یہ تلنگانہ تو بن گیا مگر BJP کو فائدہ ہو رہا میرے بھائی۔ میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ تلگو دیشم کا وہ پیلا پرچم عرقان پورا ختم ہو جائے گا، کہیں نہیں ہے تلگو دیشم، نظام آباد میں غائب، عادل آباد میں غائب، رنگا ریڈی میں غائب، آباد میں تو خیر شروع سے نہیں تھے انہوں، اور جتنے بھی تلگو دیشم میں بابو کو جا کے بولے گئے تھے NTR بھون میں، نائیڈو گارو اب آپ کے سائیکل کے غم کے پینڈلا نہیں مار سکتے، یا تو ہم گاڑی میں بیٹھ جاتے یا ہاتھ کا ہاتھ پکڑ لیتے یا کمل کو پکڑ لیتے۔ ادھر قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے اننت پور، مدن پلی اور کدری کا طوفانی دورہ کرتے ہوئے مجلس کے بلدی امیدواروں کی حمایت میں انتخابی مہم چلائی۔ مختلف مقامات پر اکبر اویسی نے روڈ شو میں حصہ لیا۔ قائد مجلس کے دورے کے دوران مقامی عوام میں زبردست جوش و خروش دیکھا گیا۔ کدری میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے قائد مجلس نے کہا کہ ریاست کی تقسیم کے ذریعے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ مجلس ان علاقوں تک نہیں پہنچ پائے گی، لیکن یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے جو مجلس کے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ مجلس اقلیتوں اور پچھڑے طبقات کے لیے پہلے سے زیادہ سرگرم ہے۔
اکبر اویسی نے کہا کہ ریاست کی تقسیم کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین اور سیما آندھرا کے عوام کے درمیان دراڑ پیدا نہیں کی جا سکتی۔ آج ہمارے پاس اللہ پر بھروسہ ہے اور ہم اللہ کو راضی رکھ کر کام کریں گے۔ ہار اور جیت اللہ کے ہاتھ ہے، ہار اور جیت اللہ کے ہاتھ ہے، کام کرنا ہمارا فرض ہے۔ آج یہ ہے، آج کل رات 10 بجے تک ہم کو پرمیشن نہیں ملا اور پھر ایک دم ملا، اس کے بعد بھی آج ہم آئے ہیں اور آپ کے درمیان میں ہیں۔ انتخابات ہیں، آج الیکشن ہے، لیکن آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ آج آپ دیکھیے یہ ملک تقسیم ہو گیا۔ آج اس ملک میں فرقہ پرست طاقتیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ آج یہ ملک میں وزارت عظمی کا امیدوار نریندر مودی بنا ہوا ہے اور نریندر مودی کے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے، کیا قابلیت ہے، کیا صلاحیت ہے؟ آپ بتائیے کہ نریندر مودی کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی سرٹیفکیٹ ہے تو گجرات کو جلانے کا، کوئی سرٹیفکیٹ ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں کو کاٹنے کا، کوئی سرٹیفکیٹ ہے تو ہندوستان کی مسلمانوں کی ماں اور بہنوں کی عصمتوں کو لوٹنے کا۔ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ بی جے پی کے پاس کیا ہے؟ نیشن بلڈنگ کا کوئی ایجنڈا ہے؟ کیا کرپشن کو دور کرنے کا کوئی پروگرام ہے؟ کیا ہماری انٹرنل سیکیورٹی کو بہتر بنانے کا کوئی منصوبہ ہے یا ہماری سرحدوں کی حفاظت کا کوئی منصوبہ ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ ان کے پاس اگر کچھ ہے تو ہندوستان کے سیکولرزم کو ختم کرنے کا منصوبہ ہے، ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کا ہے، ہندوتوا کی طاقتوں کو ایک جگہ لانے کا ہے، اور یہاں پہ جو شریعت ہندوستان میں جس میں مسلمان چلتا ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دستور میں دیے گئے جو اقلیتوں کے حقوق ہیں، کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صرف آج اس ملک کو بانٹنا چاہتے ہیں نفرت کی سیاست کے ذریعے، اور ہندو اور مسلمانوں کو لڑا کر ہندوستان کے تخت پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ آج یہاں جتنے میرے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں، میرا ان سے سوال ہے، کیا آپ بابری مسجد کو شہید کرنے والے، گجرات میں ہم کو کاٹنے والے، ہماری شریعت کو ختم کرنے والی نریندر مودی یا بی جے پی کو آپ ووٹ دیں گے؟ کیا میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ ووٹ دیں گے؟ کوئی بھی مسلمان شرابی کیوں نہ ہو، گنہگار کیوں نہ ہو، جواری کیوں نہ ہو، وہ بی جے پی اور نریندر مودی کو ووٹ نہیں دے سکتا۔ ریاستی گورنر ای ایس ایل نرسمہن نے مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ ریاست کی تقسیم کے عمل کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں محکمہ مال کے سینئر عہدیداروں نے ریاست کے ریونیو موبلائزیشن سے متعلق رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ میں ریاست کی آمدنی اور مرکزی گرانٹس کو شامل کیا گیا۔ اجلاس کے دوران گورنر نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ 31 مارچ تک ریاست کے محاصل کی وصولی پر توجہ دیں۔ اجلاس میں چیف سیکریٹری پی کے موہنتی کے علاوہ سینئر آئی اے ایس عہدیداران ایس پی ٹھکر، این رمیش کمار، ایس پی سنگھ، بی سام باب، وی ناگی ریڈی، پی وی رمیش اور اننت راملو نے شرکت کی۔ گورنر نے یہ بھی ہدایت دی کہ 2 جون سے قبل تقسیم کے عمل کو مکمل کر لیا جائے۔ ریاستی الیکشن کمیشن نے بتایا ہے کہ ریاست بھر میں 1096 زیڈ پی ٹی سیز کے لیے 5034 نامزدگیاں موصول ہوئی ہیں اور 16589 ایم پی ٹی سیز کے لیے 52568 نامزدگیاں وصول ہوئیں۔ ریاستی الیکشن کمیشن کے عہدیدار نوین متل نے بتایا کہ ریاست بھر میں 331 ایم پی ٹی سیز کو بلا مقابلہ منتخب قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایم پی ٹی سی اور زیڈ پی ٹی سی کے انتخابات کی تاریخ پر جو الجھن پائی جاتی ہے وہ بہت جلد واضح ہو جائے گی۔ نوین متل نے بتایا کہ ضلع رنگا ریڈی کی 21 اور وشاکھاپٹنم کی 5 پنچایتوں کے لیے 13 اپریل کو رائے دہی ہوگی۔ 30 مارچ کو منعقد ہونے والے بلدی انتخابات کی مہم 28 مارچ کی شام ختم ہو جائے گی۔ کمیشن کے مطابق جن علاقوں میں بلدی انتخابات کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے وہاں پر انتخابی مہم چلائی جا سکتی ہے۔ بلدی انتخابات کے نتائج کو ملتوی کیے جانے کے لیے داخل کی گئی درخواست پر سماعت آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے جمعرات تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ درخواست گزار نے کہا تھا
کہ بلدی انتخابات کے نتائج کا عام انتخابات پر اثر پڑ سکتا ہے، اس لیے عام انتخابات کے لیے رائے دہی کا عمل مکمل ہونے تک بلدی انتخابات کے نتائج کو روک لیا جانا چاہیے۔ چیف جسٹس کلیان جیوتی سین گپتا اور جسٹس سنجے کمار کی بینچ نے ریاستی الیکشن کمیشن کے وکیل کی غیر موجودگی کی وجہ سے مقدمے کی سماعت جمعرات تک کے لیے ملتوی کی ہے۔ ادھر زیڈ پی ٹی سی اور ایم پی ٹی سی انتخابات کی تاریخ میں تبدیلی سے متعلق سپریم کورٹ میں سماعت بھی جمعرات تک کے لیے ملتوی کی گئی۔ 8 اپریل کو سری رام نومی کی وجہ سے انتخابی تاریخ میں تبدیلی کی درخواست کی گئی ہے۔ تیلگو دیشم پارٹی کے سربراہ چندرا بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ ریاست کو تقسیم کر کے تیلگو عوام کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے۔ سری کاکولم میں پرجا گرجنا پروگرام کے موقع پر سابق وزیر ایس راما راجو اور دیگر کانگریسی قائدین نے تیلگو دیشم میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ ارم نائیڈو کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس جیسی بدعنوان جماعت کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے۔ چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ تقسیم کرتے وقت ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ تیلگو عوام کے ساتھ انصاف کیا جائے اور ان کو تحفظ فراہم کیا جائے کہ سازشی کانگریس نے تیلگو دیشم کو ہی ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن عوام تیلگو دیشم کا ساتھ دے رہی ہے۔ موجودہ حالات میں سب سے بڑی ضرورت کانگریس پارٹی کا خاتمہ ہے۔ کل ہند کانگریس پارلیمانی پارٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں تلنگانہ کی 40 اسمبلی اور 10 پارلیمانی نشستوں پر امیدواروں کو خطیت دینے کی اطلاع ملی ہے۔ اس اجلاس میں کمیٹی کے ارکان ویلار روی ڈگ وجے سنگھ اینٹنی کے علاوہ تلنگانہ پی سی سی صدر پونلا لکشمیا اور کارگزار صدر اتم کمار ریڈی اور دامودراج نرسمہا نے بھی شرکت کی۔ اس اجلاس میں سی پی آئی کے ساتھ مفاہمت کے مسئلے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کی لیڈر وائی ایس شرمیلا نے ضلع کرشنا کے نزویڈ میں انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ اس موقع پر روڈ شو سے خطاب کرتے ہوئے شرمیلا نے کہا کہ جگن موہن ریڈی کی قیادت میں ریاست میں ایک نئے باب کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی تقسیم کے خلاف وائی ایس آر کانگریس نے لمحے آخر تک جدوجہد کی ہے، جبکہ تیلگو دیشم سربراہ چندرا بابو نائیڈو اور کانگریس نے مل کر ریاست کی تقسیم کے عمل کو پورا کیا ہے۔ وائی ایس وجے لکشمی اور جگن موہن ریڈی نے بھی مختلف مقامات پر عوام سے ملاقات کرتے ہوئے پارٹی کے لیے انتخابی مہم چلائی۔ ٹی آر ایس کے سربراہ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ کانگریس تلنگانہ دے کر احسان جتانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر ٹی آر ایس نے کہا کہ کئی قربانیوں اور 14 سال کی جدوجہد کے بعد تلنگانہ حاصل ہوا ہے۔ کے سی آر نے کہا کہ کانگریس کے کسی لیڈر نے تلنگانہ تحریک میں حصہ نہیں لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تہذیب و ثقافت اور زبان کے ساتھ مسلسل ناانصافی ہوتی آئی ہے۔ میٹرو ریل پروجیکٹ کے نام پر تاریخی اثاثوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ٹی آر ایس سربراہ نے کہا کہ تلنگانہ کی تعمیر نو اور اس کی حفاظت صرف ٹی آر ایس کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس پسماندہ طبقات کا ہمیشہ ساتھ دے گی۔ کانگریس ترجمان پدما راجو نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی کمزور نہیں ہوئی ہے، بس یاترا کے ذریعے کانگریس میں نیا جوش پیدا ہوا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ ریاست کی تقسیم عوام کے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن اس کے لیے صرف کانگریس ہی ذمہ دار نہیں ہے۔ کانگریس سنہرے آندھرا پردیش کی پابند ہے اور اس کے لیے 5 سال تک ریاست کو خصوصی اور پولاورم پروجیکٹ کو قومی درجہ دیا گیا ہے۔ بہبود اور ترقی کے ایجنڈے کے تحت ہی کانگریس کام کرے گی۔ اس موقع پر گنگا بھوانی نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو خاندانی پیکیج کے ذریعے پارٹی کو مضبوط کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ جنہوں نے کانگریس کو دھوکہ دیا وہ تیلگو دیشم سے وفاداری نبھائیں گے۔ گنگا بھوانی نے پورندریشوری پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کی تقسیم سے دل برداشتہ ہونے کا ڈھونگ کرنے والی پورندریشوری نے تقسیم میں تعاون کرنے والی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور یہ بات باعث شرم ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر کشن ریڈی نے بتایا ہے کہ پارٹی امیدواروں کی فہرست اگادی کے بعد جاری کی جائے گی۔ بی جے پی میں تیلگو فلم اداکار سریش کی شمولیت کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے بتایا
کہ مفاہمت کے مسئلے پر ابھی کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی وہ اس مسئلے پر کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ کشن ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کی ترقی بی جے پی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پارٹی جلد اپنا منشور جاری کرے گی۔ کشن ریڈی نے بتایا کہ نریندر مودی کے علاوہ پارٹی کے دیگر قائدین بھی تلنگانہ کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی کا دعویٰ کیا ہے۔ مہدی پٹنم میں ملٹری علاقے کی باؤنڈری وال پر کسی بھی طرح کے پوسٹر یا نعرہ تحریر کرنے پر پابندی عائد ہے، لیکن تعجب کی بات یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ اس مصروف ترین سڑک پر جہاں سے ملٹری عہدیداروں اور پولیس کا گزر ہوتا ہے، درخت کے پاس کم لگا دیا گیا ہے اور مرغیاں کاٹی جا رہی ہیں۔ جب کیمرہ مین اس منظر کو کیمرے میں قید کرنے لگا تو شرپسند خاتون وہاں سے فرار ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی منصوبہ بندی چل رہی تھی۔ متعلقہ حکام کو اس سلسلے میں توجہ دینی چاہیے کیونکہ ایک اہم روڈ ہے اور ملٹری علاقے سے متصل ہے۔ اگر ایسی سرگرمیوں کو دیکھ کر انجانی برتی گئی تو آگے چل کر یہ مسئلہ سنگین نوعیت اختیار کر سکتا ہے۔ سیکریٹریٹ کے احاطے میں واقع مندر کے 2 سال مکمل ہونے پر مہا یگنا کا اہتمام کیا گیا۔ اس یگنا میں چیف سیکریٹری پی کے موہنتی کے علاوہ دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ راجندر نگر حدود میں واقع میرار دیو پلی میں بندروں نے دہشت پھیلا رکھی ہے۔ چہارشنبے کو 20 افراد بشمول کم سن بچے بندروں کے حملے میں زخمی ہو گئے۔ مقامی عوام نے بتایا کہ بندروں کی کثرت کی وجہ سے آمد و رفت بھی مشکل ہو گئی ہے۔ انہوں نے بندروں سے فوری نجات دلانے کی حکام سے اپیل کی ہے۔ بندروں کے حملے میں زخمی افراد کو دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایسبسٹاس کالونی کوکٹ پلی کے علاقے میں ایک بایو ویسٹ کے گودام میں آگ لگنے سے لاکھوں روپے مالیاتی اسٹاک جل گیا۔ مقامی افراد نے بتایا کہ آگ لگنے کے اس واقعے سے سارے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ مختلف مقامات کے 3 فائر انجنوں نے کوشش کر کے آگ بجھائی۔ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جاتی ہے۔ مقامی عوام نے شکایت کی ہے کہ رہائشی علاقوں میں صنعتوں کے قیام کا لائسنس دیا جا رہا ہے جو قانونی اور طبی اعتبار سے غیر درست ہے۔ ایسی صنعتوں کو فوری بند کروا دینا چاہیے۔ کوکٹ پلی کے علاقے میں ایک خاتون نے اپنے کم سن بیٹے کے ساتھ خودکشی کر لی۔ مقامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ ایلما بنڈے کے علاقے میں رہنے والی کویتا کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے اسے ایرا گڈا کے مینٹل ہاسپٹل میں علاج کے لیے شریک کیا گیا تھا، لیکن منگل کے دن اس کو دواخانے سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ڈسچارج ہونے کے فوری بعد وہ اپنے گھر آئی، لیکن اس کا پاگل پن برقرار تھا۔ اس نے ایک 3 منزلہ عمارت سے پہلے تو اپنے 3 سالہ معصوم لڑکے کارتک کو ڈھکیل دیا، پھر خود چھلانگ لگا دی۔ اسے علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں ہی فوت ہو گئی۔ کوکٹ پلی پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ تحقیقات اس بات کی بھی پولیس کر رہی ہے کہ اس عورت کو علاج سے پہلے دواخانے سے ڈسچارج کیوں کیا گیا۔ کشائی گوڑہ پولیس نے طلائی چین چھیننے کی وارداتوں میں ملوث 2 سارقوں اور مسروقہ زیورات کو خریدنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ روی شنکر اور راما کرشنا کشائی گوڑہ اور نریڈ میٹ پولیس حدود میں طلائی چین چھیننے کی 20 سے زائد وارداتوں میں ملوث تھے۔ چہارشنبے کو پولیس نے دونوں کو مشتبہ حالت میں گرفتار کرتے ہوئے 40 تولے کے طلائی زیورات ضبط کر لیے۔ پولیس نے بتایا کہ روی شنکر اور راما کرشنا کی جانب سے سرقہ کیے ہوئے زیورات کو خریدنے والے برہما جی کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ مذکورہ سارقوں کے قبضے سے ایک موٹر سائیکل بھی ضبط کی گئی ہے۔ ایسوٹی پولیس ملکاج گری نے نقلی ساسس تیار کر کے فروخت کرنے والے 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ انسپکٹر ایسوٹی پولیس پشپم کمار نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کر کے سائی پورتی کے علاقے میں 4 افراد کو گرفتار کیا اور 1250 کلو نقلی ساس کے علاوہ 15 سلنڈرز بھی ضبط کر لیے۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ پولیس غیر قانونی کام کرنے والوں کے خلاف سختی سے نمٹے گی۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔
مجلس اقلیتوں پسماندہ طبقات اور دلتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر تاریخ رقم کرے گی، نظام آباد میں انتخابی جلسے سے صدر مجلس کا خطاب۔ اننت پور، مدن پلی اور کدری میں اکبر الدین اویسی کے طوفانی دورے، مختلف مقامات پر روڈ شوز۔ ریاست کی تقسیم کے عمل میں گورنر کی جانب سے پیش رفت، مختلف محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس۔ ریاست بھر سے ایم پی ٹی سیز کے لیے 52,568 اور زیڈ پی ٹی سیز کے لیے 5,034 نامزدگیاں وصول، 331 ایم پی ٹی سیز بلا مقابلہ منتخب۔ بلد انتخابات کے نتائج کو ملتوی کرنے سے متعلق درخواست پر سماعت جمعرات تک کے لیے ملتوی۔ کانگریس تلنگانہ دے کر احسان نہ جتائے، ٹی آر ایس کی قربانیوں سے تلنگانہ کی تشکیل، کے سی آر کا دعویٰ۔ اور پاگل خاتون کو مینٹل ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دینے کا انجام، کم سن بیٹے کا قتل کرنے کے بعد خاتون کی خودکشی۔ خبرنامہ ختم ہوا، اللہ حافظ۔